کہ اللہ راضی ہے، سجدے کی توفیق دے دیا ہے، نماز کی توفیق دے دیا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، مال و دولت میں کثرت کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تاکہ جتنا چاہو لے لو، قیامت کے دن میں سختی کے ساتھ حساب لوں گا۔ آج دنیا، قوم مسلم جہاں جہاں ہے وہاں وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنی سی بات ہے کہ کہیں کم مسلمان ہے تو چھوٹی سی مسجد ہے، کہیں زیادہ مسلمان ہے تو وہاں بڑی مسجد ہے، لیکن ہر جگہ مسجد ہے۔ اگر کوئی اذان کو روک دے تو قوم مسلم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اذان کو رکنے نہیں دے گا، روکنے نہیں دے گا۔ اور اذان ہونے کے بعد یہی قوم اللہ کی بارگاہ میں اذان سن کر کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ کوئی مسجد بچانے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے، اسی مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر دن اذان ہوتی ہے، ہر دن 5 وقت نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ قوم کے سارے لوگوں کو پتہ ہے ابھی فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، لیکن ہر محلے میں دیکھیے، ہر مسجد میں دیکھیے 5-10 آدمی، بوڑھا آدمی آتے ہیں نماز پڑھنے، جوان غائب ہے، بچے غائب ہے، سب بے نمازی بن کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا کہ نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے۔ کوئی اور سوال نہیں کرے گا، سب سے پہلا سوال رب کا ہوگا کہ نماز کتنی پڑھ کے آیا، لاؤ دکھاؤ۔ آج قوم مسلم میں موٹے طبقے کے لوگ بہانہ بنایا ہوا کہ گھٹنے میں درد ہے، اس وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ پتھر کے والے لوگ جو پتلا دبلا ہے، یہ کمر کا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ کمر میں درد ہے اس لیے ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہاں نماز چھوڑ کے جاؤ گے، قبر کی دنیا میں جاؤ گے، پھر فرشتوں کی اتنی پٹائی لگے گی کہ پورا سر سے پیر تک درد ہی درد ہوگا۔ اگر وہاں بچنا ہے تو یہیں پر تیاری کیجئے۔ وہاں کسی کے لیے قبر کی دنیا میں کھڑکی جنت کی کھول کے نہیں رکھا گیا ہے، یہاں کر کے جائیں گے تب وہاں کھلے گی۔ آج بہت سارے لوگ قوم مسلم میں 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال کے ہیں، لیکن نماز سے مطلب نہیں ہے، روزہ سے مطلب نہیں ہے، فرائض سے مطلب نہیں ہے، بس اپنی زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جو نماز پڑھ کے گیا وہی کامیاب ہوا، جو نماز پڑھ کے نہیں گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ کو منانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جو اللہ و رسول کو منا لے وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ و رسول کو جو راضی کر لے وہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس انسان سے ناراض ہوں، اسی لیے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہوں، اور مال و دولت میں کثرت اس لیے کر دیا ہوں کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، بڑی سختی کے ساتھ میں حساب لوں گا۔ آپ ذرا سوچئے، جتنے بے نمازی لوگ ہیں سب اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیے، استغفار کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور روئیے، گر گرائیے، اللہ سے نماز کی توفیق کو مانگیے اور نماز پڑھیے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق کو دے کے رکھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے فجر میں وہ سویا رہتا ہے، مسجد سے دور جس کا گھر ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں۔ آئیے حضرت،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب قبلہ. کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیے. نہیں ٹھیک ہے ایسے بول لیتے ہیں. بیٹھ جائے. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بہت ہی جلدی حضرت کی خطابت ہوگی، ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں حضرت بولتے ہیں. بس حضرت کی اجازت ہے 10 منٹ اور میں بول کے اپنی بات پوری کر لے رہا ہوں. مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے اس کو دیکھیے گا فجر میں وہ سویا رہتا ہے، اور مسجد سے دور جس کا گھر ہے اس کو دیکھے گا لائٹ جلا کے صبح بھی آتا ہے، عشاء میں بھی آتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ یہ توفیق کی بات ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے چاہے اس کا گھر کہیں ہو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ مسجد کے بغل میں گھر کیوں نہ ہو وہ مسجد تک نہیں آ پاتا ہے. تو یہ توفیق کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو نماز پڑھیے اور اللہ سے کہیے کہ مولا جب تک زندگی تو دیا ہے ہر دن نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اس دنیا سے جب تو لے کے جائے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. اس لیے کہ جب نماز کی بات آئی ہے ایک بات میں بتا دیتا ہوں، مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں؟ قوم مسلم کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان. سارے لوگ لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد قبر کی دنیا میں اتارتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں. جو طریقہ ہے اسی مطابق لوگ واپس آتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جب قبر میں دفن کر کے آتے ہو جیسے ہی لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی. اب آقا کریم فرماتے ہیں آگ جب جلتی ہے میت اسی میں الٹ پلٹ کرتے رہتی ہے، نہ بھاگ سکتی ہے نہ مر سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی تکلیف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وقت نماز پڑھیے. نماز سے کسی کو چھٹی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں وہی نماز پڑھیے.